السلام علیکم، میرا نام مہوش شراز ہے. میں رجسٹرڈ ڈائٹیشین، نیوٹریشنسٹ اور ڈائبٹیز ایجوکیٹر ہوں. میرا ورکنگ ایکسپیرینس 18 سال سے زیادہ کا ہے. جیسے کہ کچھ لوگوں کو جرنلائزڈ ویکنس کا مسئلہ ہوتا ہے، یعنی ان کو لگتا ہے کہ ہمیں کمزوری محسوس ہو رہی ہے، ہم سے کام نہیں ہو رہا، ہم سے چلا پھیلا نہیں جا رہا، یا پھر تھکاوٹ کا محسوس ہونا، بلا وجہ کی تھکاوٹ. تھوڑا سا اٹھ کے ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں گئے تو تھکاوٹ محسوس ہو گئی، کچن کا ایک کام کر لیا تو اس سے ہمیں تھکاوٹ کا احساس ہو گیا، لیکن کوئی وجہ نہیں پتہ چل رہی کہ کیوں تھکاوٹ ہو رہی ہے یا کیوں ہمیں کمزوری کا احساس ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ بالوں کا گرنا، ہمارے وہ بال تیزی سے گرنے شروع ہو جائیں اچانک، جلد کا خراب ہونا، رنگ خراب ہونا ہمارا. اس کے ساتھ ہمارا ذہنی طور پر بے سکونی، یعنی ہم کنسنٹریٹ نہیں کر پا رہے، کسی چیز پر ہم دھیان نہیں دے پا رہے، کوئی کام وہ صحیح سے نہیں کر پاتے، ایک چیز پہ فوکس کر کے وہ کام نہیں کر پاتے ہم پراپر طریقے سے. یادداشت کے مسائل، یعنی ابھی آپ نے کوئی چیز کہیں رکھی ہے اور تھوڑی دیر بعد آپ بھول جاتے ہیں کہ وہ چیز آپ نے کہاں رکھی ہے، آپ کو یاد نہیں رہتا، آپ بار بار یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کو کسی فرد کا نام نہیں یاد آتا، کوئی فون نمبر نہیں یاد آتا. ساتھ ہی ساتھ آپ کے سب مسائل کی وجہ سے آپ کا موڈ میں تبدیلی آنا، بار بار کبھی غصہ آنا، کبھی چڑچڑاپن ہونا، کبھی آپ کو محسوس ہونا کہ آپ ہاتھوں پیروں میں سوئیاں چبھ رہی ہیں، ہاتھوں پیروں میں جلن محسوس ہو رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ خون آپ کا ٹیسٹ کرایا جائے تو پتہ چلے کہ آپ کا ہیموگلوبن لیول کم ہے، آپ کا بلڈ جسم میں کم ہے، جس کی وجہ سے آپ کو ان میں سے بہت سارے مسائل ہمیں اس وجہ سے ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے جسم میں خون کی کمی ہوتی ہے. تو اس کو ہم کس طرح پورا کر سکتے ہیں، کس طرح ہم اپنی خون کی کمی کو پورا کر سکتے ہیں، اپنی خوراک میں ایسی کون سی چیزیں ہم روزانہ استعمال کریں جس سے ہمارے جسم میں قدرتی طور پر خون بننا شروع ہو جائے. تو ایسی بہت ساری چیزیں ہماری خوراک میں موجود ہیں جو ہمارے خون کو بننے میں مدد دیتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ افادیت آپ کی خوراک میں رکھی ہے کہ اگر آپ کوئی ایک چیز بھی کھا رہے ہیں تو اس میں آپ کو بے شمار نیوٹرینٹس مل رہے ہیں. یعنی اگر آپ سبزیوں کا استعمال کرتے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ آپ سبزی کھا رہے ہیں تو صرف اس سے آپ کو وٹامن بی مل رہا ہے، اس سبزی سے آپ کو سیلینیم بھی مل رہا ہے، اس سبزی سے آپ کو میگنیشیم بھی مل رہا ہے، اس میں کاربوہائیڈریٹ پروٹینز کا بھی کچھ نہ کچھ مقدار موجود ہوتی ہے، جبکہ پروٹین کم ہوتے ہیں لیکن معمولی مقدار موجود ہوتی ہے. تو اس سے یہ فائدہ ملتا ہے کہ اگر آپ ایک چیز کھاتے ہیں تو وہ ایک چیز آپ کو بے شمار نیوٹرینٹس، بے شمار غذائیت اور بے شمار فوائد مہیا کرتی ہے. تو اب ہم باری باری دیکھتے ہیں کہ ایسی کون سی چیزیں ہیں جن کے استعمال سے ہم ان سب مسائل سے نجات حاصل کر سکتے ہیں. سب سے پہلے ہمیں اپنی خوراک میں ڈیری پروڈکٹس کا یا دودھ سے بنی ہوئی اشیاء کا استعمال کرنا ضروری ہے. تو ڈیری پروڈکٹس کا استعمال ہماری یا دودھ سے بنی ہوئی اشیاء کا استعمال ہمیں روزانہ کی خوراک میں کرنا ضروری ہے. اگر ہم دیکھیں تو ڈیری پروڈکٹس کا استعمال ہم نے بالکل بند کر دیا ہے یا ہماری خوراک میں نہ ہونے کے برابر ہے. اس کی بہت سی وجوہات ہیں. کچھ لوگوں کو دودھ ہضم نہیں ہوتا، یعنی ان کو لیکٹوز انٹالرنس ہوتا ہے، دودھ کے ہاضمے میں مشکل پیش آتی ہے، تو اس لیے وہ دودھ بند کر دیتے ہیں. ریلیٹڈ کوئی مسئلے، جیسے لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم دودھ کا استعمال کریں گے تو ہمیں کھانسی ہو جائے گی، ہمارا چھاتی خراب ہو جائے گی، تو وہ مسائل بھی موجود ہیں. لیکن پھر بھی آپ نے کوشش کرنا ہے کہ دودھ، اگر ویسے آپ ایک گلاس دودھ نہیں پی سکتے تو دودھ سے بنی ہوئی کوئی چیز استعمال کر لیں. جیسے آپ دہی کا استعمال کر لیں یا پھر آپ پنیر کا استعمال کر لیں. پنیر میں بھی دودھ کی خاصیت موجود ہوتی ہے. آپ لسی کا استعمال کر سکتے ہیں. اب گرمیاں ہیں تو آپ ملک شیک استعمال کر سکتے ہیں. یا پھر آپ کوئی میٹھا بنا لیں، جیسے کسٹرڈ ہے، کھیر ہے، سوئیاں ہیں، دودھ میں وہ چیز بنا لیں تو اس کے ذریعے آپ دودھ کا استعمال کر سکتے ہیں. دودھ میں وٹامن B1 اور B2 کی بہت اچھی وافر مقدار موجود ہے، جو کہ وٹامن B کمپلیکس کا عضو ہے، اور یہ آپ کو موڈ کو بہتر کرنے میں مدد دیتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو ویکنس اور تھکاوٹ کو بھی ختم کرنے میں مدد دیتا ہے. آرگن میٹس، جیسے کہ ہمارے پاس آرگن میٹس میں کلیجی آ جاتی ہے، بکرے کی یا بڑے کی. بکرے کی کلیجی بہتر ہے، بڑے کی یا مرغی کی کلیجی آ جاتی ہے. اس میں آپ کے پاس وٹامن B12 ہے، وٹامن B6 ہے. اس کا استعمال آپ کی روزانہ کی خوراک میں ضروری ہے کیونکہ وہ آپ کے خون بننے کے عمل کو بہتر کرتا ہے. اگر آپ ان چیزوں کا استعمال کریں گے تو آپ کے جسم میں خون بننا بہتر ہو جاتا ہے. آپ مرغی کا، بکرے کا، مچھلی کا گوشت استعمال کر سکتے ہیں. اس میں وٹامن B کمپلیکس کے مختلف وٹامن B1 موجود ہے، B2 موجود ہے، B6 ہے، B12 ہے، B9 ہے. تو یہ سارے وٹامنس مل کے آپ کے خون کی کمی کو بہتر کرنے میں مدد دیتے ہیں. آپ آرگن میٹس لے رہے ہیں یا ریڈ میٹ لے رہے ہیں یا وائٹ میٹ لے رہے ہیں، اس میں اگر تھوڑا سا لیمن ایڈ کر لیں، آدھا چائے کا چمچ لیموں کا استعمال کریں تو وٹامن C اس میں موجود ہوتا ہے. تو وٹامن C وہ وٹامن B12 اور باقی کمپلیکس وٹامن کے ابزارپشن کو بہتر کرتا ہے. آپ ڈرائی فروٹس کا استعمال کریں، خشک میوہ جات جیسے بادام ہیں، اخروٹ ہیں،
ان کا استعمال روزانہ کریں تو یہ آپ کے دماغ کے ورکنگ کو بہتر کرتا ہے, آپ کی میموری لاس کو امپروو کرے گا. اس میں وٹامن B7 ہے, وٹامن B9 ہے اور وٹامن B1 ہے. تو یہ آپ نے ایک مٹھی کے قریب بادام یا اخروٹ آپ روزانہ استعمال کر سکتے ہیں. آپ اس کو ویسے بھی کھا سکتے ہیں, آپ اس کو ملک شیک میں استعمال کر سکتے ہیں, آپ اس کو کسی میٹھے میں استعمال کر سکتے ہیں, جس طرح بھی آپ لینا چاہیں آپ ان کا روزانہ کے میں استعمال کر سکتے ہیں. گرین لیفی ویجیٹیبلس جیسے پالک, میتھی, ساگ, ان کا استعمال بھی ضروری ہے. اس میں وٹامن B7 اور B9 کی وافر مقدار موجود ہے. یہ آپ کے موڈ سوئنگس کو بہتر کرنے میں مدد دے گا, آپ کے ہاتھوں پیروں میں جو جلن محسوس ہوتی ہے اس کو کم کرنے میں مدد دے گا. تو ان چیزوں کا اگر آپ اپنی خوراک میں استعمال بڑھائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو گرینز اور سیریلز, ان نشاستے والی اشیاء جو ہوتی ہیں, جو کہ چکی والا آٹا ہے, اس میں ہمارے پاس وٹامن B2 اور B6 موجود ہوتا ہے. اس کے علاوہ دالوں میں موجود ہوتا ہے, چاول میں موجود ہوتا ہے. تو ہمیں اپنے نشاستے والی اشیاء یا سیریلز اور گرینز کا استعمال, اناج کا استعمال اپنی روزانہ کی خوراک میں کرنا چاہیے. جتنا زیادہ آپ چھنا ہوا آٹا استعمال کریں گے اتنی زیادہ اس میں سے نیوٹرینٹس کم ہوتے چلے جائیں گے. آپ نے کوشش کرنا ہے کہ را فارم میں آٹا استعمال کریں. بہت سارے پھلوں میں بہت سارے وائٹامنس ہوتے ہیں. وٹامن B کمپلیکس کی جو مقدار ہے, وافر مقدار, وہ آپ کو پھلوں میں بھی ملتی ہے. اگر آپ سیب کا استعمال, کیلے کا استعمال, آلو بخارے, خوبانی کا استعمال روزانہ کریں. چیریز میں B12 بہت اچھا, چیریز میں جو ہے وہ B6 ہے, بہت اچھی مقدار میں. B3 موجود ہوتا ہے. تو ان پھلوں کا استعمال اگر آپ روزانہ کی خوراک میں کریں اور پھل اس کے فائبر کے ساتھ کھائیں, اس کا جوس نہ پئیں. جوس جو ہے وہ بہت نقصان دہ ہوتا ہے. جوس میں نقصان یہ ہوتا ہے کہ 4 سے 5 پھلوں کا ایک گلاس جوس بنتا ہے, چھنا ہوا ہوتا ہے, تو اس میں بہت ساری نیوٹرینٹس جو ہے نا وہ نکل جاتے ہیں. تو کوشش کریں بغیر چھنے ہوئے, یا تو پوری کے ساتھ لے لیں, اس کو اسموتھی بنا کے لے لیں, ورنہ پھل کھا لیں تو زیادہ بہتر ہے. تو وہ آپ کے بہت سارے جو وٹامن B کمپلیکس کی کمی ہے, ڈیفیشنسیز ہیں, اس کو کور کرنے میں مدد دیتا ہے. تو کوشش کریں کہ اپنی خوراک میں ان چیزوں کا استعمال بڑھائیں تاکہ آپ کو B12 کی کمی نہ ہو اور آپ تھکاوٹ کا شکار نہ ہو, آپ کو جسمانی کمزوری محسوس نہ ہو, آپ کے بال گرنے بند ہو جائیں اور آپ کو دماغی طور پر آپ کنسنٹریٹ کر سکیں اور میموری لاس سے بچ سکیں. شکریہ.